نواز شریف لندن سے جدہ پہنچ گئے۔ روانگی کے وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل جاوید بھی موجود تھے۔ جدہ آمد پر قائد نون لیگ شاہی پروٹوکول میں خوش آمدید کہا گیا۔ حسین نواز نے بھی ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران سعودی حکام اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ملکی سیاست میں میل ملاقاتوں کا سیزن۔ شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر تبادلہ خیال، مشاورت اور اشتراک عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں کا بحرانوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سارے تجربے فیل ہو گئے، تجربہ ایک ہی کامیاب رہا، وہ ہے نواز شریف۔ پاکستان کا نجات دہندہ واپس آ رہا ہے، اب ملک کی ترقی یقینی ہوگی۔ مریم نواز کی پارٹی عہدیداروں سے گفتگو، کہتی ہیں مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، حل نواز شریف بتائیں گے۔ نوجوانوں کو روزگار دینے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے، قائد نون لیگ قوم کو اچھے دن پھر دکھائیں گے۔ گجرانوالہ میں عطا تارڑ کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی، گکھڑ منڈی سے راہوالی تک کارکن پرجوش۔ ملتان کے ورکرز کنونشن میں متوالے بریانی اور قورمے پر ٹوٹ پڑے، ویٹر سے بھی کھانا چھین لیا۔ میاں والی میں ٹریفک حادثہ، گاڑی نہر میں گر گئی۔ سرائیکی گلوکار شرافت علی خان اور ان کے بھائی سمیت 7 افراد ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ تمام افراد شادی میں موسیقی پروگرام کے بعد واپس آ رہے تھے۔ اسلحے سے بھرا امریکی جہاز اسرائیل پہنچ گیا۔ صہیونی فوج کا ممنوعہ فاسفورس بموں کا بے دریغ استعمال، طیاروں کی غزہ میں 450 مقامات پر بمباری۔ الفرقان میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں 3,30,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے۔ شہادتوں کی تعداد 1,100 ہو گئی، 5,000 سے زائد زخمی۔ زمینی حملے کے لیے مزید فوج تعینات۔ فورسز نے ایک بار پھر غزہ کی بندرگاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ غزہ کا واحد پاور پلانٹ فیول نہ ملنے پر بند۔ بجلی کی بندش سے سینکڑوں زیر علاج مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ آپریشن طوفان الاقصی چھٹے روز میں داخل، حماس کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ کمانڈوز کے تل ابیب اور اشکلون پر راکٹ حملے، غیر روایتی میزائل حملے میں بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد عمارتیں تباہ۔ غیر قانونی بستی اشدود میں فوجی تنصیبات پر ڈرون حملہ، بن گوریان ہوائی اڈے پر بھی راکٹ داغے، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1,200 ہو گئی۔ قاہرہ میں عرب لیگ وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیے کے مطابق جنگ بندی کے لیے عالمی برادری فوری کارروائی کرے، خوراک، ایندھن اور انسانی امداد کی فوری ترسیل کی اجازت دی جائے۔ شہریوں کو نشانہ بنانے پر فریقین کی مذمت۔ سفارتی تعلقات بحالی کے بعد شہزادہ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر میں پہلا باقاعدہ رابطہ۔ ابراہیم رئیسی کی فلسطین اسرائیل جنگ میں سعودی کوششوں کی تعریف۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے آغاز پر اتفاق کیا گیا۔ خانہ کعبہ میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے دعائیں۔ اے اللہ مسجد اقصی کو اسرائیلی تسلط سے آزاد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے متحد فرما۔ امام کعبہ کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا، مقتدیوں کے آنسو بھی رواں ہو گئے۔ امریکی اسلحے کے بعد امریکی کمانڈوز بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ پینٹاگون نے تصدیق کر دی، اسپیشل دستے جرگمالیوں کی بازیابی کی خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی جرگمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشن میں حصہ لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل روانہ۔
برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی اسرائیل پہنچ گئے۔ حزب اللہ نے امریکہ کو غزہ کی ناکہ بندی اور قتل عام کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا امریکہ اسرائیلی جارحیت میں برابر کا شریک ہے۔ بحری بیڑے کی آمد سے صہیونی ملٹری کی کمزوریاں سامنے آ گئیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی فلسطین کی حمایت۔ کہا خطے کا امن اور استحکام خود مختار فلسطینی ریاست سے منسلک ہے۔ خود مختار فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہو۔ برطانیہ اور اسپین میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ آزاد فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ Majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار۔ فل کورٹ نے بل کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ سمیت 10 ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا۔ 5 کی مخالفت۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے اختلاف کیا۔ ایکٹ کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ ماضی سے اطلاق 8-7 کے تناسب سے مسترد کیا گیا۔ اکثریتی فیصلے میں 184(3) کے استعمال کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا قیام 9-6 کی اکثریت سے درست قرار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر آئینی ماہرین کا رد عمل۔ علی ظفر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا۔ اشتر اوصاف بولے ایکٹ کی منظوری سے اپیل کا حق نہ ہونے کا اعتراض ختم ہو گیا۔ جہانگیر جدون نے کہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جلد بازی میں بنایا گیا فیصلہ اس میں حکم ہے۔ اپیل کے حق میں نہیں بتایا گیا تھا کس تاریخ سے اطلاق ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں فیصلہ تکنیکی ہے، تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ لی۔ ضابطۂ اخلاق پر مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کا بھی عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ۔ وفد نے کہا کہ جلد سے انتخابی مہم اور بینرز لگانے کی اجازت دی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ آج صرف ضابطۂ اخلاق پر تجاویز دی، دیگر ایشوز پر پی ٹی آئی رہنما ہم سے بعد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بلانے پر الیکشن کمیشن کی تعریف۔ شاہینوں کا اگلا ہدف روایتی حریف بھارت۔ قومی اسکواڈ حیدرآباد سے احمد آباد پہنچ گیا۔ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ 14 اکتوبر کو ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آج پریکٹس سیشن شیڈول۔ میچ سے قبل خصوصی تقریب کی تیاریاں، لائٹ شو اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار امیتابھ بچن اور رجنی کانت سمیت کئی فلمی ستارے جلوہ گر ہوں گے۔ سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا بھارت کے خلاف بے خوف ہو کر کھیلنے کا مشورہ۔ کہا پوری قوم پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ہے، خوشی ہے ٹیم نے اب تک عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ذکا اشرف پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے آج بھارت روانہ ہوں گے۔ پی ایس او کی جانب سے ایندھن کی فراہمی میں تعطل پر قومی ایئر لائن کی پروازیں متاثر ہوئیں۔ ایندھن کی بندش پر ترجمان پی آئی اے کا موقف۔ بیرون ملک فلائٹ شیڈول کے مطابق روانہ ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او کو 2 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی گئی۔ ایندھن فراہمی بند ہونے سے 20 پروازیں منسوخ ہوئی تھیں۔ ملازمین کے فیوچر کے لیے میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہوگا جی کہ حکومت کا ایک بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور یہ جس دن پہلے دن میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ایکویوکل
ایشورنس دے دیں کہ کسی ملازم کو بھی ہم بے روزگار نہیں کر رہے۔ پی آئی اے سمیت خسارے کے شکار اداروں کی نجکاری جلد ہونی چاہیے۔ قومی ایئر لائنز کا خسارہ 750 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ نگران وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، فواد حسن فواد نے کہا پی آئی اے کے کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ جن افغان باشندوں کے پاس دستاویزات نہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزارت توانائی نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی۔ تحقیقات کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ لیسکو نے بجلی بل کی اقساط پر پابندی عائد کر دی۔ بقایا جات والے تمام کنیکشن منقطع کرنے کا حکم۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے مطابق لیسکو میں ریکوری کی شرح 80% ہے، جسے ہر صورت 100% تک لایا جائے گا۔ افغانی لذیذ کھانے ملک بھر میں مشہور۔ کابلی پلاؤ، افغانی برگر، آئس کریم اور سموسہ سب کی پسند۔ شہریوں نے افغانی برگر کا ذائقہ کمال قرار دے دیا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔